السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حج کے متعلق یہ 16واں سبق ہے۔ پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب حدیث سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے حج کے میدان میں۔ ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھتیجے، یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔ اس لیے اس سفر میں خاص خیال رکھنا۔ ویسے کہ نگاہ کی حفاظت تو ہر جگہ کرنی ہے، لیکن خاص طور سے حرمین شریفین کے سفر کے اندر اس کا خاص خیال رکھنا کہ ہمارا نگاہ سے آنکھوں کا کوئی زنا نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک تو قرآن شریف میں اللہ کا حکم ہے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھ کا زنا، زنا العین عن نظر، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ بد نظری کرنے سے آنکھوں کا زناکار کہلایا جاتا ہے آدمی۔ پھر حضور، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اس کو یاد رکھو ہمیشہ کہ حضور نے بد دعا دی ہے کہ اللہ بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو اگر خدا نخواستہ بد نظری ہو جائے تو ایک تو فوراً معافی مانگ لو اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے یا کوئی خوبصورت عورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے سے آ رہی ہے، آپ نے اسی وقت اپنی نگاہ نیچی کر لی، اس کو دیکھا نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو علماء نے لکھا ہے جب آپ نے نگاہ نیچی کی، اس وقت میں آپ جو دعا کرو گے اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ اس لیے بد نظری سے بہت بچیں۔ ہندوستان، پاکستان، امریکہ، انگلینڈ، سب جگہ بچنا ہے، لیکن حج کے سفر میں تو اس کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر۔ دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر۔ کوئی بتا میں اگر تو جائے تو سر جھکائے جا۔ اللہ کے گھر میں جاؤ تو جو ہے سر جھکائے ہوئے جاؤ، ادھر ادھر نہ۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب بیت اللہ کا طواف کرو تو بیت اللہ میں جو دعائیں میں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، حج اور عمرے کی مسنون دعاؤں میں، طواف کرتے وقت دعائیں لکھی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھ لینا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب
یا خواب دیکھتا ہوں۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے خالی گھر کو مت دیکھو، بلکہ صاحب گھر کا بھی تصور کرو، اللہ کا بھی تصور کرو کہ صاحب خانہ سامنے ہے۔ حدود حرم شروع ہوتے ہی جہاں حدود حرم میں داخل ہو جاؤ تو فوراً ایک دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے آپ ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دیجئے۔ فوراً دعا مانگ لو۔ اس وقت تہجد کا وقت ہے، ہم جہاں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی کھالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ بس آج ایک کام یہ کر لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مسلمان بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو ثواب پہنچا دو، تاکہ ذی الحجہ کے مہینے کا ثواب ان کو بھی مل جاوے۔ ان کو بھی پتہ، قبر میں وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں آج ہدیہ بھیج دو۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے، یہ شعر کو تو بالکل مت بھولنا کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اللہ یہ میری قسمت کہاں کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا، کہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم اللہ تعالی ہمیں لایا ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ